کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور علیہ السلام سے اتنی تو بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام جو فرماتے نا صحابہ لبیک فرماتے ہیں، یا رسول اللہ آمنا و صدقنا، کیا ہے؟ یا رسول اللہ آمنا و صدقنا، یا رسول اللہ جو آپ نے فرمایا قبول ہے۔ تو ایک مرتبہ دو شخص، کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرے صحابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرض تھا، مطالبہ کیا کہ میرا قرض دو۔ پھر آپس میں کیا آوازیں بلند ہونے لگی، کہ وہ ہوتی ہے کہ ابھی نہیں ہے بعد میں لے لینا، یہ کام وہ کام، تو آوازیں بلند ہونے لگی۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے گھر مبارک سے نا وہ آوازیں سن لی۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنے حجرے سے باہر نکلے، پردہ ہٹایا اور فرمایا کہ اے کعب، فرمایا کہ میں صدقے یا رسول اللہ، قربان لبیک یا رسول اللہ۔ کیا ہے؟ جب لبیک کہا کہ اے صاحب، اشارہ کیا کہ آدھا قرض کیا ہے معاف کر دو، آدھا قرض کیا ہے معاف کر دو۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ لبیک، سر آنکھوں پر معاف کر دیا۔ اور پھر حضرت سیدنا حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے حضرت جلدی سے آدھا قرض دے دو، تو اس نے کیا کیا؟ جلدی سے آدھا قرض ادا کر دیا۔ اب یہ حدیث مبارکہ میں آج دیکھیں یہاں پر یہ مسئلہ مسائل ہوا، کس نے حل کیا؟ قرض کا مسئلہ کس نے حل کیا؟ حضور علیہ السلام نے حل کیا نا، شارع علیہ السلام ہے، دین کی تعلیمات ہے۔ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یہ کہنا پڑے گا، آج کے دور کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مولویوں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جیسے شرعی اعتبار سے اگر کسی اعتبار سے لڑائی ہو جائے یا وراثت کے مسائل آ جائے تو ہم کہاں ڈسکس کرتے ہیں؟ او وڈیروں میں، چوکی داروں میں، ملکوں میں، چودھریوں میں، وہاں پر جا کر ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم مولویوں سے لوگ کون سے کام لیتے ہیں؟ یا تو جنازے پڑھاتے ہیں، یا فاتحہ خوانی کراتے ہیں، یا بچے پڑھاتے ہیں، یہی۔ حالانکہ شرعی مسائل کے اعتبار سے علماء سے ڈسکس کرنا یہ اس کے لیے لازمی ہے کہ آیا۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا عقیدہ سنیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر میری سوئی بھی غائب ہو جائے نا، سوئی پتہ ہے کس کو؟ جو کپڑے سیتے، اگر میری سوئی بھی غائب ہو جائے نا تو میں وہ بھی قرآن سے ڈھونڈتا ہوں۔ کہاں سے ڈھونڈتا ہوں؟ قرآن سے۔ آج کل ہمارے ایریے کے اندر لوگوں کے اندر وراثت کے مسائل آ جائیں یا زمینی اعتبار سے کوئی مسائل آ جائے، وہ کہاں جاتے ہو؟ فلاں ادھر ادھر جاتے، علماء کو نہیں بتاتے۔ کیوں؟ بتانا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ میں نے تو ایسے ایسے لوگ دیکھے اگر وراثت کے مسائل آ جائے تو سارے اور ایک بندہ مجھے ملا، بہن کا اتنا ہوتا ہے، میں نے سب کو پتا ہے بھائی بہن کا آدھا ہوتا ہے، بھائی کا پورا حصہ ہوتا ہے۔ اب جب آتا ہے نا بہن کے حصے میں سے بروکروں کو بھی ملے گا، ادھر کو بھی ملے گا، سب کو ملے گا، بہن بیچاری کہ کوئی مسئلہ نہیں میرا بھائی۔ اب یہ مسئلہ اگر ہم اب یہ بات بھی یاد رکھ لیں، جو بندہ اگر کوئی اپنے زمینی معاملات میں یا ویسے بھی کسی وڈیرے سے یا ملک سے یا چودھری سے فیصلہ کرواتا ہے، دو طرح سے جائز ہے۔ پہلا چیز، وہ جو وڈیرا ہے، ملک ہے، چودھری ہے، عالم ہوگا تو دین کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ دوسرا چیز یہ ہے کہ وہ اگر فیصلہ کوئی اس کے پاس لائے، سنے، لیکن اس کا مسئلہ کسی مفتی کے پاس پیش کرے، مفتی جو جواب دے وہی اس کے مطابق نافذ کرے گا تب صحیح ہے، اس کے علاوہ درست نہیں ہے۔ اور اگر قیامت والے، آپ نے حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان سنا ہوگا آپ نے، قیامت والے دن ظالم کے ساتھ وہ قاضی جس نے غلط فیصلہ کیا ہوگا نا، وہ بھی ظالم کے ساتھ لٹکا ہوا ہوگا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہم نے یہ سیکھا، اگر ہمارے پلاٹوں کے مسئلے آ جائے یا ہمارے رستوں کے مسئلے آ جائے، الغرض کسی اعتبار سے بھی کوئی بھی مسئلہ آ جائے نا، مولا علی فرماتے میری سوئی غائب ہو جائے میں قرآن سے ڈھونڈتا ہوں۔ آپ کا اتنا بڑا پلاٹ قرآن میں نہیں ہوگا نا، آپ کا اتنا بڑا رستہ قرآن میں نہیں ہوگا، لیکن آپ ہمت یہ کریں، یہ مائنڈ کو چینج کرنے والی بات ہے کہ آپ صرف اپنا ایک ذہن بدلیں۔ میں ایک اور بات سنا دوں، ٹائم ہے تو، ایک یہ ہے کہ ایک گارا بنانے والا تھا نا، گارا بنا رہا تھا، بھٹی بنا رہا تھا جس میں بندے کیا ہے روٹی پکاتے ہیں۔ تو سردیوں کا ٹائم تھا تو کسی نے اس کو مشورہ، نہیں گرمیوں کا ٹائم تھا، کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ گارا نہیں بناؤ، اتنا چلے گا نہیں۔ اچھا کیا بناؤ؟ کہا کہ تم کیا اس سے مٹکا بناؤ پانی والا، کیوں گرمیاں ہے، اس ٹائم پر فریزر کا ٹائم نہیں تھا، یہ بناؤ گے تو دڑا دڑ چلے گا، تمہاری کیا ہے آمدنی اچھی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے سمجھانے والے نے کہا کہ اس مٹکے نے بولا کہ ہاں تمہیں کیسا لگا؟
ये भट्टी बनाते तब अच्छा था या वो जो मटका बना तब? कहा कि उसने तो क्या अपनी सिर्फ सोच बदली ना, सोच बदली कि अब भट्टी नहीं मुझे मटका बनाना है, उसने पूरी मेरी दुनिया बदल दी। पहले मैं दूसरों को भी जलाता और जलता ही रहता, अब मैं हमेशा ठंडा भी रहूंगा और जो मुझसे पानी पिएगा वो भी ठंडा ही रहेगा। अलगज वो क्या कहते हैं, उसने सिर्फ अपने एक माइंड को चेंज किया, उसकी पूरी जिंदगी तब्दील हो गई और उसका पूरा मिशन ही तब्दील हो गया। अब हमारा भी सिर्फ माइंड चेंज करने वाली बात है। हम अगर कहीं से कोई चीज आ भी जाए ना, माइंड को चेंज करना है। आजकल उलमा सुलह इसीलिए, और आप याद रखिए आलिम जो छोटे से छोटा है ना, जहीन तरीन दुनिया का आदमी ना, उसकी अकल जहां पर खत्म हो जाती है ना, वहां से एक आलिम और मुफ्ती की अकल वहां से शुरू हो जाती है, इतना उनके पास अकल है। तो आप अपने शरई एतबार से अगर कोई आपको मसला पेश आ जाए ना, दोनों माँ बहन, उसका तरीका यह है, हम जब पढ़ते थे उस्ताद हमें फरमाया करते थे, अगर किसी एतबार से आपको कोई इख्तिलाफ है ना, तो दोनों पार्टियां अपने मसाइल उस आलिम मुफ्ती के सामने पेश कर दे, मेरा ये मसला है और इस बारे में मेरे ये मौकफ है, मेरे पास ये गवाह है, ये क्या है सारी चीजें हैं और ये चीज क्या है मेरी है और ये सारे सबूत गवाह है। अब मुफ्ती जो है ना किसी को देखेगा नहीं, और एक दिन के अंदर, और एक वडेरे की मैं बैठा हुआ था फैसले में, तो कह रहा था जल्दी जल्दी फैसला सुनाओ मुझे कहीं जाना भी। हालांकि ये विरासत के मसाइल उलमा 4-4 हफ्ते महीनों तक डिस्कस करके फिर बताते हैं कि इसके बारे में ये हुक्म है। हमारे जो हालात हाजरा में वडेरे आधे घंटे में मसला हल। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको भी ना इस मानों में शरीयत के ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए।